نیا شادی شدہ جوڑا مسجد نبوی میں رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور تقاضا کرتا ہے. حضرت سلمان فارسی سب کی خدمت میں جاتے ہیں مگر کچھ ملتا نہیں. اور پھر بی بی کے گھر جب جاتے ہیں تقاضا کرتے ہیں تو بی بی یہی کہتی ہے کہ چند دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن کیونکہ تم دروازے پر آئے ہو تو میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دے سکتی. اپنا لباس دیتی ہیں کہ جاؤ اس کو دکان میں جو ہے وہ گروی رکھ کر کچھ جو اور کچھ کھجوریں لے کر آؤ. اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں، کچھ جو ملتی ہیں کھجوریں اور لاتے ہیں، اور پہلے کہتے ہیں کہ آپ اس میں سے کچھ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں. تو بی بی فرماتی ہے نہیں، میں نے اس کام کو خالص خدا کے لیے انجام دیا. جب وہ واقعات کہ جو 3 دن تک سائل جو ہے وہ آ رہا ہے، مسکین اسیر آ رہا ہے اور گھر میں سب روزے سے ہیں، اور ایک ایک فرد اپنی ایک ایک روٹی کو جب والد نے دیا، بیوی نے دیا، تو بچوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے ہٹے. اور ہر روز جو ہے وہ آسان نہیں ہے، یعنی یہ روٹیاں عام روٹیاں نہیں تھیں جانے محترم. عام روٹیاں ہوتی تو قرآن کی آیتیں نہ اترتی. یہ وہ روٹیاں ہیں جس سے کائنات رزق کھا رہی ہے. یہ انہوں نے دیا ہے تو آج دنیا کھا رہی ہے. ظالم محترم، یہ بیوی کے گھر کی وہ ہاتھ کی چکی سے نکلی ہوئی پیسی ہوئی اس محنت اور مشقت ہے. یہ شاید کائنات اگر ان ہستیوں کو سمجھ جاتی تو آج نہ کبھی اختلاف ہوتے، نہ آج مشکلات ہوتے. آج دنیا میں ہونے والے واقعات کیوں ہیں؟ کیونکہ انسان اپنی اصل محور سے جدا ہو گیا ہے. آج فلسطین میں ہونے والے ظلم، آج غزہ میں آپ دیکھیں کہ بلڈنگوں کے نیچے سے نکلتے ہوئے معصوم بچوں کی لاشیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا اصل ولایت سے دور ہو گئی ہے. اور آج بھی یہ تبھی امن قائم ہوگا جب وہ یوسف زہرا آئے گا، وہ فرزند جس کا جو ہے وہ انتظار پوری کائنات کر رہی ہے. وہی عدل اور انسانیت کو برپا کر سکتا ہے. انسان کے بس میں وہ طاقت نہیں، لیکن بہرحال ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. جانے محترم کو بہرحال یہ صفت جو ہے وہ انسان کے اندر بردباری پیدا کرتی ہے، احترام کرتی ہے، آبرو مندی پیدا کرتی ہے. بہرحال انسان اپنے پریکٹیکل لائف میں دیکھے کہ کیا یہ احترام، یہ صفت اس کے وجود میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. اور اگر یہ احساسات جو کہ آج کی دنیا کے اندر آہستہ آہستہ مردہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بہرحال وہ برابر میں اس کو ہمسایا آیا، کہا کہ وہ بلی کا بچہ جو ہے وہ درمیان میں نالے میں گر گیا ہے. تو جلدی جلدی انہوں نے لوگوں بلایا، کسی کو بلایا تاکہ اس میں سے اس کو نکالا جائے. تو کہا کہ بابا کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی. تو ہم نے کہا کہ بہرحال آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، ایک بلی کے بچے کے لیے آپ اتنا جذباتی ہو رہے ہیں. تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ احساسات اور یہ لطافت انسان کے وجود میں ضروری ہے. انسان بہرحال کہا کہ اتنے بچے جو ہے بلی کے روز حادثے میں مر جاتے ہیں، کہا اس سے فرق نہیں پڑتا، انسان کے احساسات ضروری ہیں. آج ہزاروں کی تعداد میں فلسطین میں بچے مر رہے ہیں. کتنا احساس ہمارے دل میں ہے، کس درد کی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے. حد اقل ہم جو کام کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہم ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کریں جن کمپنیوں کے خون جو ہے وہ ان بچوں کے خون سے آلودہ ہے. کم از کم انسان وہ تو بڑھ سکتا ہے کہ کم از کم یہ چند چیزیں انسان نہ کھائے، نہ استعمال کرے زندگی میں. اور یہ تو کم سے کم کوشش ہے کہ کم سے کم انسان اتنا تو احساس رکھتا، خود نہیں کر سکتا، کچھ اور نہیں کر سکتا. یہ درد ضروری ہے. ذرا بچہ کسی کا مریض ہو جائے، کسی کا بیمار ہو جائے تو آپ کتنے تڑپتے ہیں. بندہ ہاسپٹل بچے کو لے کے جائے، کتنا باپ ہاسپٹل لے کے جائے تو ماں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے ساری رات کہ بچہ کس حالت میں آئے گا. لیکن وہ بچے
کہ بعض جن کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، یا باپ بچ گیا تو بچے نہیں ہیں، اور بچے بچ گئے تو باپ نہیں ہے۔ اب یہ دھڑ ضروری ہے جانے محترم، اس کو محسوس کریں، دیکھیں کہ کیا میری کیفیت ہے کہ نہیں ہے۔ یا بہرحال میں بھی وقتی طور پر تھوڑا سا غم میں تھوڑا سا غم زدہ ہوتا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہی وہ انسانیت یہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ انسانیت بیدار ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر آج انسانیت جو ہے وہ بیدار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فطرت انسان میں یہ کرامت پوشیدہ ہے، اسے بیدار کرنے والا نہیں آیا ابھی تک۔ جب وہ آئے گا، جب وہ عدالت کی بات کرے گا، انسانیت کی بات کرے گا، خود بخود پوری دنیا اس مسیح کے پیچھے پلٹ آئے گی۔ ظالم محترم، اصل ہمارا امتحان ہے، جو بچپن سے پکار رہے ہیں امام کو، امتحان ان کا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہیں میرے اپنے اندر ایسی صفات پیدا ہو جائیں کہ جب امام ظہور کرے اور میں ان کی آواز میں لبیک نہ کہوں۔ روایات کہتی بھی ہیں کہ کچھ لوگ جب امام آئیں گے تو تشویش میں ہوں گے، شک کی حالت میں ہوں گے، کیا یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ اور بعض اوقات لوگ ان کی طرف جائیں گے بھی صحیح، اور پھر بھی بعض اوقات کہیں گے کیا ہم نے صحیح اقدام کیا یا نہیں کیا۔ وہ بھی خطرناک مرحلہ ہے۔ انسان ساری زندگی کربلا پہ گریا کرے، اور وارث کربلا جب آئے تو میدان سے بھاگ جائے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ریوائیو کریں، اپنے آپ کو بیدار کریں جانے محترم۔ اسی لیے روایات میں ایک بہت بڑا حصہ انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کا باطن اگر صاف ہے تو وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں رہے گا۔ ظاہر بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، طاہر رکھیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، صاف لباس پہنیں، لیکن اگر باطن میں خوشبو نہیں ہے تو باہر آپ جتنے بھی عطر لگا لیں، آپ کا باطن خوشبودار نہیں ہو سکتا۔ اور وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ ان حدیثوں پہ عمل کریں گے جو معصومین نے ارشاد فرمائی ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ رسول خدا اپنی ایک حدیث میں بہرحال بیان کرتے ہیں کہ لوگ آخری زمانہ، خاص طور پر آپ کو پتا ہے آخری زمانہ سخت ہے، جس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں، بہرحال یہ آخری زمانہ ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، فتنے آپ کے سامنے ہیں، امتحانات آپ کے سامنے ہیں، مشکلات، ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو انسان نے شاید سنی بھی نہیں تھی، اور دنیا میں وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بہرحال لوگ کس طرح ہوں گے، کہ لوگ کس طرح کے ہو جائیں گے، کہ لوگ جو ہے وہ مال سے زیادہ محبت کریں گے حساب کے بجائے۔ یعنی لوگوں کو مال سے محبت ہوگی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ قیامت میں ان کا حساب بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ حساب کو بھول جائیں گے، مال سے محبت کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا 2 اور 2 4 کے چکر میں رہتی ہے، بعض وقت کہتی ہے 5 کیوں نہیں ہو رہا، وہ اسی چکر میں رہتی ہے، لیکن یہ بھول جاتی ہے کہ یہ حلال سے ہو رہا ہے کہ حرام سے ہو رہا ہے۔ اور اگر میں کر بھی رہا ہوں تو میں قیامت میں مجھے اس کا جب حساب دینا پڑے گا تو کیا میں حساب دینے کو تیار ہوں یا نہیں۔ نجف میں ایک شخص نے کسی سے جو ہے وہ قرض دیا ہوا تھا، اس شخص نے اس کو پیسے واپس نہیں کیے، تو اس نے بڑی کوشش کی، تو اس نے سنا تھا کہ فلانے عالم کے درس میں یہ وہ میرا قرض دار جاتا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں شاید ان کے کہنے پر اس کو اثر ہو جائے۔ تو بہرحال وہ آتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، تو وہ عالم دین خود بیان کرتے ہیں کہ میں اس سے پہلے کہ میں تعلیم حاصل کرتا میری دکان تھی، اور وہاں میری دکان میں ایک دن ایک یہودی آیا، میں نے اس کا جو بھی اس نے لیا تو اس کا 1 درہم میرے پر بچتا تھا، تو میں نے جو ہے وہ درود بھیج دیا محمد و آل محمد۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ 1 درہم مجھ سے بعد میں لے لو، میرے پاس ابھی پیسے مطلب کھلے پیسے نہیں ہیں۔ وہ بضد ہوا کہ مجھے ابھی چاہیے، اس نے بولا بھائی بعد میں لے لینا، کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کہا کچھ دن بعد میں نے خواب دیکھا، یہ قیامت کا منظر ہے، اور مجھے ملائکہ صراط سے لے کے جا رہے ہیں۔
تو ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے، آگ ہے. تو کہتا اس آگ میں سے وہ یہودی باہر آیا اور اس نے میرا راستہ روک دیا اور اس نے کہا کہ میرا وہ ایک دھرم مجھے واپس کرو. تو میں نے ملائکہ سے کہا کہ بھائی ان کو ہٹاؤ یہاں سے. کہا ملائکہ نے بولا یہ معاملہ تمہارا دنیا کا تھا، اس کو تمہیں دنیا میں خود طے کر کے آنا چاہیے تھا. بولے ایک دھرم کیا ہوتا ہے؟ 1 روپیہ، 5 روپے، 10 روپے، اگر آج تو 100,000 روپے کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن روک دے گا صراط کے راستے پر. تو کہا خود ہی کو، تو بہت کوشش کی تو اس نے نہیں مانا. تو کہا میں تب جانے دوں گا کہ جب تم مجھے یہ اپنی ایک انگلی جو آگ میں گولا ہوئی بھی ہے یہ اپنے سینے پہ لگانے دو. کہا کوئی چارہ نہیں تھا. میں نے کہا کہ لگاؤ. جیسی اس نے لگائی تو میری آنکھ کھل گئی اور وہ آگ کا نشان، وہ سیاہ نشان میرے سینے پہ ابھی بھی باقی ہے. تو عزیزان محترم، خوب انسان بہرحال دیکھے کہ انسان مال سے محبت کر رہا ہے اور حساب کو بھول چکا ہے. خوب یہ خطرناک ہے اس دور کے اندر. پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو قصر سے، یعنی بڑے بڑے گھروں سے اور ان سے محبت زیادہ ہے، قبر کو بھول چکے ہیں. آج اب ہم دیکھیں دنیا بھی وہی بازار گرم کیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. بلڈنگ بنا لو، جو ہے وہ کالونیاں، پلاٹ، یہ ساری چیزیں بنا لو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ آپ کو دے. روایات ہے کہ خدا نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ کا گھر اچھا ہونا چاہیے. وہ روایات کہتی ہیں صحن بہتر ہونا چاہیے. بہرحال باب جو گھر کی روایات ہیں وہ ہیں. لیکن انسان ان چیزوں کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، ان محلوں کی طرف. دنیا کے بادشاہیں، حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ جو بھی صاحب حکمراں آتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو ایک بڑے بڑے گھر چاہیے، بڑے بڑے. اور جب وہ اس میں جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے قبر کے اندر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا. بہلول دانا سے جب خلیفہ نے پوچھا کہ قیامت میں حساب کتاب کیسے ہوگا تو کہا کل قبرستان آ جانا. تو جب وہ قبرستان آیا تو وہاں پر اس نے ایک گرم جو ہے وہ ایک ظرف سا لوہے کا، اس کے اندر آگ لگائی ہوئی تھی. کہا قیامت میں حساب کتاب ایسے ہوگا کہ اپنا نام اور جو دارائی ہے وہ اس گرم جو ہے وہ توا ٹائپ کی کوئی لوہے کی جگہ ہے، اس پہ کھڑے ہو کے بتانی ہے. تو جو ہے بتاؤ. اب کہا کہ پہلے تم چڑھو. اب وہ بہلول دانا جو تھے انہوں نے تو اپنا نام سا بتایا، 2-4 چیزیں تھیں، نام لیا، واپس نیچے اتر آئے. بادشاہ سلامت جیسے اوپر چڑھے وہ عالی جناب اور اسی میں ہی ان کے پاؤں جو ہیں وہ جل گئے. تو وہ اپنی دارائی کیا بتاتے. تو عزیزان محترم، اس لیے عبد حقیر ہونا کمال ہے. ابھی لوگ ہمارے ناموں کے آگے بھی علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا لگا دیتے ہیں. قیامت میں اگر حساب ہو گیا تو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں خدا ہم نے نہیں کہا تھا انہیں، یہ پوسٹر میں جو ہمارے نام لگاتے ہیں واللہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں. ہم بہرحال ایک طالب علم سے ہیں. تو خدا حساب طالب علم بن کے بھی نہ لینا، حساب اگر لینا ہے تو اپنے فضل و کرم سے لینا. اور جانے محترم، خوب یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ لوگ کثر سے، محلوں سے محبت میں ہیں اور قبروں کو بھول چکے ہیں. پھر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے نفس سے محبت میں ہیں اور اپنے رب کو بھول چکے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے انسان اپنی نفسانی خواہشات کا غلام ہے. انسان جو ہے وہ بعض اوقات زبان کی ایک لذت کی خاطر گناہ کر بیٹھتا ہے. انسان اپنی ایک نگاہ کی خاطر خدا کو بھول جاتا ہے. یہ نفسانی خواہشات ہے. انسان کو بعض اوقات غیبت کرنے میں، برائی کرنے میں، تہمت لگانے میں لذت ملتی ہے. انسان اسی کے چکر کے اندر اپنے پروردگار کو بھول گیا. مالک یوم الدین ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. اس کی بارگاہ سے کون بھاگ کے؟ لا یمکن الفرار من حکومت. پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. لیکن انسان بہرحال آپ دیکھیں کہ ابھی بہرحال میں بھی آپ کے سامنے 4 باتیں کرتا ہوں، میرا دل بھی بڑا مغموم ہے. میں بھی باہر نکلتا ہوں، میں بھی اسی دنیا کا شکار ہو جاتا ہوں. بھول جاتا ہے آدمی. پھر وہی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ہمیں بھی ہمارے گھر والے یاد دلاتے ہیں آپ مولانا ہے. خوب انسان ہے. انسان نفس کا شکار ہو جاتا ہے. انسان بعض اوقات
چھوٹی بچی بھی ہمیں کہتی ہے کہ بابا بس شما کیا آواز تھی، مولانا ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ خوب واقعا انسان اتنا دنیا میں محو ہو گیا ہے کہ اصل غفلت کا شکار ہے، اور یہ غفلت انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہوں، موٹر سائیکل چلا رہے ہوں، کوئی بھی سواری چلا رہے ہوں، ذرا سی دیر کے لیے آپ غافل ہو جائیں، اور غفلت تھوڑی دیر کی ہے، موبائل پہ میسج آ گیا، اس لیے بار بار ٹریفک پولیس والے کہتے ہیں کہ بھائی موبائل استعمال نہیں کرو، استعمال نہیں۔ کتنے حادثے دنیا میں صرف موبائل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیا ہے وجہ؟ کیا ہے کہ تھوڑی دیر آپ نے یہاں دھیان دیا، آپ کا دھیان اس پر آتا ہے، چاہے ٹیکسٹ ہے چاہے جو بھی ہے، غافل۔ اس ذرا سی غفلت انسان کی زندگی میں کتنا بڑا حادثہ کر بیٹھتی ہے۔ یہی غفلت انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور غفلت کیسی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ پروردگار اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ غفلت ہی تو ہے۔ ذرا سی غفلت انسان کر بیٹھے تو انسان اتنے گہرے کنویں میں چلا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے گناہوں کے دلدل میں جب پھنستا چلا جاتا ہے تو اسے باہر آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر وہ کتنا رحمان ہے، وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم پہلے 10 سال میں توبہ کرو، نہیں، وہ کہتا ہے کبھی بھی توبہ کرو، یعنی انلمیٹڈ ہے، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی خدا نے قرآن میں کہ توبہ کب کرو، ہاں کبھی بھی توبہ کر لو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ خدا نے کسی اور سے محبت کا اظہار نہیں کیا، خدا نے توبہ کرنے والے سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو وزارے محترم، بہرحال زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، انسان کو پتہ تھوڑی ہے آج منبر پر ہے کل قبر پر ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، انسان دنیا کی چیزوں سے بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ انسان کے لیے محل بڑی بڑی عمارتیں ہوں، چھوٹی سی چیز بھی اگر اس کی عشق میں گرفتار ہے تو یہ جھوپڑی بھی اس کے لیے اس محل سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ انسان بعض اوقات چھوٹی سی چیز، بڑی بڑی چیزیں انسان کہتا ہے کہ میں قربان کر دوں گا، لیکن بعض اوقات چھوٹی چیز اس کے نفس کو برباد کر کر وہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو خود اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ بہرحال میں بہت زیادہ وقت آپ کی خدمت میں لوں گا، کہیں اور بھی بہرحال مسجد کے لیے جانا ہے۔ شادمان رضا صاحب کی تشریف لا چکے ہیں نوخانی کے لیے۔ اللہ محترم اس در سے اپنے آپ کو جوڑیں، اور یہ ادھر ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس دروازے پر آئے تو زندگی بدل گئی۔ کیونکہ تاریخ میں یہ دروازہ جلا دیا گیا، مگر یہ جلا ہوا دروازہ آج بھی لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے۔ علامہ تیجانی اپنی کتاب جس میں اس کا عنوان ہی یہی ہے کہ اور پھر میں ہدایت پا گیا۔ مجھے ایک دفعہ توفیق ہوئی ان کو سننے کی پروگرام کے اندر، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ جب انسان تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتا ہے اور جب اس دروازے پہ پہنچتا ہے، یہ عجیب دروازہ ہے جانے محترم، یہ باعث ہدایت ہے۔ وہ کہ ظلم ہوا اس میں کوئی شک نہیں، اور برات بھی انسان کو دشمن سے کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بہرحال طریقے ہیں حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے، لیکن یہ دروازہ آج تک ہدایت دے رہا ہے۔ اگر یہ خاتون نہ ہوتی ہیں جانے محترم، بڑے بڑے علماء آج بھی جو صاحبان علم ہیں، نور ہے جن کے بیان میں، وہ کہتے ہیں کہ اس خاتون نے آ کر خدا کے اس پورے نظام کو بچایا ہے، ورنہ اتنی تاریکی تھی کہ انسان اس میں ڈوب کر ختم ہو جاتا۔ یہاں یہ خاتون نے اپنا کردار ادا کیا اور اپنے دروازے اور اپنے گھر کو چھوڑا۔ کیا دن تھے، کہاں یہ خاتون کس مقام پر ہے، مگر جب ذمہ داری آئی تو خود کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ علی کے ساتھ مدینہ کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی رہی۔ کس طریقے سے
اس حالت میں کہ جہاں پر بدن زخموں سے چور ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لیے